السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے غیر شرعی نکاح حلالہ۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، قرآن کریم میں سورۃ بقرہ میں ہے حتی تنکح زوجا غیرہ، اس فریض سے کہ طلاق مغلظہ یا طلاق بتہ کے بعد عورت کا اپنے سابقہ خامد کی طرف لوٹنے کا جو شرعی طریقہ کار ہے، اس سے قطع نظر اس بات کو مس انٹرپریٹ کر کے غیر شرعی نکاح حلالہ کی جو صورت نکالی گئی ہے اور اس کے لیے حلالہ سینٹر بنائے گئے ہیں، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی کتاب النکاح 894 نمبر حدیث ہے، لعن رسول اللہ المحلل ومحلل لہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ تو یہاں سے آپ معاملے کی سنگینی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حتی تنکح زوجا غیرہ سے یہ مراد تھا کہ 3 طلاق کے بعد عورت آباد ہونے کی غرض سے نہ کہ کسی سازش کے ساتھ کسی مرد سے نکاح کرے گی یا اس سے نکاح کیا جائے گا تاکہ اس عورت کو بعد میں طلاق دے کے سابقہ خامد کی طرف پلٹایا جائے، بلکہ نکاح کا مطلب اور مقصد مستقل آبادکاری ہوگا، اور اتفاق سے اگر دوسرا خامد کو طلاق دیتا ہے کسی باہمی رنجش کی بنیاد پر یا پھر فوت ہو جاتا ہے تو عدت کے بعد پھر وہ سابقہ خامد کی طرف لوٹ سکتی ہے۔ تو اس کے اندر ایک اتفاق کا پہلو پایا جاتا ہے۔ اگر ذکر کر کے مشروط یہ نکاح کیا جائے کہ اس کی غایت و غرض یہ ہے کہ اس عورت کو اس نکاح کے بعد پہلے خامد کی طرف پلٹانا ہے اور اس نئے خامد کو اسے طلاق دینا ہوگی، تو یہ کلیتاً حرام اور ناجائز ہے۔ تو یہ جو نکاح حلالہ کی غیر شرعی صورت کو اختیار کیا جاتا ہے، اس کی ہمارے اسلامی معاشرے میں اور معاشرت میں کسی قسم کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے کہ ایک عورت جس کو 3 طلاق ہو گئی، اب اس کو کسی کے ساتھ اس شرط پہ، چاہے وہ شرط کا ذکر ہو یا وہ فریقین میں سے کسی کی نیت میں وہ شرط موجود ہو، نکاح کیا جائے کہ نکاح کی جو ظاہری شرائط ہیں ان کو پورا کر کے معینہ مدت کے بعد کو طلاق دلوائی جائے گی اور پھر اس کو سابقہ خامد کی طرف لوٹایا جائے گا، تو یہ قطعاً ناجائز اور حرام ہے۔ تو حلالہ کی جو درست انٹرپریٹیشن ہے حتی تنکح زوجا غیرہ، جہاں پر یہ مغالطہ لاحق ہوتا ہے، اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ اسلام کا یہ مزاج اور مقصد نہیں ہے۔ نکاح کا ایک مقصد ہے، وہ اپنے نفس کی پاکیزگی ہے اور انسان اور زوجین کا سکون ہے، اور سب سے بڑھ کے جو اس کا اہم مقصد ہے وہ خاندان کی آبیاری ہے، ایک معاشرے کی افزائش ہے۔ اگر نکاح کیا جاتا ہے اور اس میں کوئی سازش نہیں پائی جاتی کہ یہ نکاح معینہ مدت کے لیے ہے، مقررہ مدت کے لیے ہے، اور اس کے بعد طلاق سے معاملہ ختم کر کے اس کو جو ہے سابقہ خامد کی طرف لوٹایا جائے گا، تو یہ درست ہے۔ اور اگر یہ شرط نیت میں پائی جاتی ہے یا پھر اس کا ذکر ہوتا ہے تو پھر اس سے یہ نکاح باطل، حرام و ناجائز ہو جاتا ہے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔